بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو آج میں آپ سے سٹوری شیئر کروں گا یہ گڈ نیوز تو نہیں ہے، یہ بیڈ نیوز ہے، لیکن بلکہ میں اس کو جاہلانہ نیوز بھی کہوں گا۔ یعنی جاہلانہ نیوز اس طرح کہ جس بندے نے یہ فیل کیا ہے وہ انتہائی جاہلانہ قدم ہے۔ اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک دیا اور غربت کا رونا رونے کے ساتھ یہ اس نے عمل کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مکمل یہ جو سٹوری رکھتا ہوں اور اس کے اوپر میں کچھ آپ کو تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر ضرور کرنا۔ یہ بڑی گھنونی اور بڑی جاہلانہ سٹوری ہے کہ باپ اپنے 4 بچوں کو، ذوالقرنین بیٹا اور 3 بچیاں کم سن، ان کو وہ عید کی شاپنگ کے بہانے سے گھر سے اپنی بیوی کو یعنی بچوں کی ماں کو یا اپنے جو فیملی ہے ان کو بتا کر لے کر جاتا ہے کہ میں ان کو عید کی شاپنگ کرواتا ہوں۔ اب اگر مالی مسئلہ ہی ہوتا تو گھر والے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ نے ان کی عید کی شاپنگ کہاں سے کروانی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز، یہ 74 گاؤں ہے، 74 چک ونڈالہ کو اس طرح کا اس کا نام ہے ونڈالہ، یا مطلب یہ برل 74 گاؤں کا نام ہے۔ یہ تھانہ کھوڑیاں والا شیخو پورہ روڈ جو ہے، فیصل آباد سے شیخو پورہ روڈ، وہاں تھانہ ہے کھوڑیاں والا۔ تھانہ کھوڑیاں والا کا یہ ایریا ہے، گاؤں ہے، وہاں سے محسن نامی یہ شخص ہے جناب، یہ اپنے 4 بچوں کو لے کر عید کی شاپنگ کے بہانے یہ جاتا ہے اور یہ ان کو نہر میں پھینک کر آ جاتا ہے اور گھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو کوئی آنا بہانہ لگاتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ آیا ہوں فلاں جگہ پہ، وہ گھر پہنچے ہیں نہیں پہنچے، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ رچاتا ہے۔ گھر والے شدید پریشان ہوتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، آخر وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ پولیس اپنے طریقے سے وہ تفتیش کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بچے لے کر گیا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی باپ لے کر گیا تھا۔ تو انہوں نے وہ محسن نامی جو باپ ہے بچوں کا، 4 بچوں کا باپ، اس کو انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا، پوچھا اپنے طریقے سے، تو وہ مان گیا جی میں لے کے گیا تھا، انتہائی غربت تھی، میں بے روزگار تھا اور میں نے اپنے بچوں کو شیخو پورہ کی جو فلاں بڑی نہر ہے اس میں پھینک دیا ہے، میرے پاس عید شاپنگ کے لیے پیسے نہیں تھے، بچے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے تبصرے آ رہے ہیں جی کہ ریاست مدینہ کا جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو ویسی حکومت کی جو ہے وہ ایک بیانیہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ جاہلیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میرا شہر ہے، فیصل آباد کو میں جانتا ہوں، میں پچھلے 25 سال سے فیصل آباد میں رہائش پذیر ہوں۔ فیصل آباد کے ہر روڈ کے اوپر، ہر چوک چوراہے میں ایک سیلانی ویلفیئر کا ایک دسترخوان ہے، وہاں آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ اپنی قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں ملیں ہیں فیصل آباد میں جو کہ غرباء کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اسی طرح عیدی کے مختلف لنگر کھانے ہیں، دفاتر ہیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس طرح فیصل آباد میں مختلف تاجروں کے ایسے لنگر کھانے ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کہ غرباء کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس بندے کی اگر عزت نفس اتنی بڑی تھی کہ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا تھا تو اس بندے کو نعوذ باللہ یہ حرام ہے موت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے خودکشی کیوں نہیں کی؟ اس کی اتنی بڑی عزت نفس تھی کہ اس نے بچوں کو نہر میں پھینکا، اس کو شرم نہیں آئی؟ اور یہ میں پولیس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کی جو انکوائری ہے وہ سخت ترین طریقے سے انٹیروگیٹ کیا جائے اس بندے کو، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہوگی۔ فیصل آباد جیسا شہر، ادھر بندہ میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی جو بندہ کام نہیں کرے وہ روٹی کھا سکتا ہے۔ ہم سارا دن شہر میں پھرتے ہیں، ہم میڈیا پرسن ہیں، ہم آلریڈی بھی مارکیٹ کے شعبے سے ریلیٹ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی فیصل آباد میں یہ جو معاملات ہیں ہم نے دیکھے، جگہ جگہ لنگر کھانے، جگہ جگہ لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ کپڑے بانٹ رہے ہیں۔
یہ جو کرونا کے دوران اتنا بانٹا ہے لوگوں نے پچھلے سال میں، اور اب بھی میں نے ایک میرے بہت قریبی جاننے والے مطلب فیکٹری مالکان ہیں، 100 تھیلہ انہوں نے مجھے ڈونیشن بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ میرے علاقے سے، میرے محلے سے پوچھ لیں، مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیں، میں آپ کو علاقہ بتا دوں گا کہ 100 آٹے کا تھیلہ 10 کلو کا اور 100 راشن پیکٹ جس میں کم از کم 2000 سے 2500 کا راشن تھا، تو وہ میں نے 100 پیکٹ میں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اور الحمدللہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے وہ مطلب میں نے خود سے نہیں کیا، لیکن مجھے بھیجا ہے کسی نے، میرے تلق واسطہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں، یہ مستحقین جو ہیں، یہ بیوہ ہیں، جو غریب ہیں، جو مالی طور پر کمزور لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دیں۔ یہ جو کھوڑیا والا کے علاقہ محسن نامی شخص نے یہ جو اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینکا ہے، وہاں یہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، تھانے نے ان کو پکڑ لیا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور کل یہ رپورٹ تھی کہ بچوں کی وہ جو لاشیں ہیں یا جو بھی اللہ بہتر کرے وہ بچے تو نہیں ہوں گے بیچارے اتنی بڑی نہر میں چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کی لاشیں نکالنے کے لیے بھی ٹیم کو روانہ کیا ہے۔ مکمل رپورٹ ابھی نہیں آئی، بہرحال یہ جو بھی ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کو دے دی ہے، لیکن اس کے اوپر جو تجزیہ میں کر رہا تھا کہ اس شخص نے یہ بہت بڑی جاہلیت کی ہے۔ اس کا کیا بگاڑا تھا بچوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے تو تم بچوں کو یہ کہہ دو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم 2 دن کے لیے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی اور بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، بچوں کو اکیلے چھوڑ دو۔ بچوں نے تمہارے کن پٹی کے اوپر کوئی بندوق نہیں رکھ دی، کوئی پسٹل نہیں رکھ دیا، تم نے بچوں کو اتنا ظلم کیا کہ ان کو لے جا کر یہ تو نہر میں پھینک دیا۔ یہ تو دور جاہلیت، جو عرب میں ایک دور جاہلیت تھا، اپنی بچیوں کو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، یہ تو اس سے بھی بڑا گھناؤنا واقعہ ہے کہ تم نے اپنی 4 بچے، جو 3 بیٹیاں ہیں جس میں ایک بیٹا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور جو بڑے تجزیہ کر رہے ہیں کچھ لوگ میڈیا کے اوپر، ہائے رے غربت نہیں ہے جی، غربت میرے بھائی اس بندے کی کتنی بڑی عزت نفس ہوگی کہ جس نے 4 بچوں کو نہر میں پھینک دیا ہے، خودکشی نہیں کی، خود نہیں یہ مرا، اور یہ عزت نفس دیکھیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، ہاتھ پھیلا سکتا تھا جی، کسی سے ادھار لے سکتا تھا، بلکہ ایک ایسے ہی وقوع ہوا کہ ایک بندہ جو تھا اس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی، تو وہاں ایک انسپیکٹر تھا پولیس کا، تو اس نے اس کو لان تان کی اور اس نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تم کسی کی چوری کر لیتے، تم ڈکیتی کر لیتے، لیکن تم نے خودکشی کی ہے۔ یعنی ہم کسی کو یہ تو نہیں کہتے کہ چوری یا ڈکیتی کریں، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ تم نے اقدام خودکشی کیوں کیا؟ بھائی میں اسی طرح اس بندے کو کہ تم نے اپنے بچوں کو نہر میں کیوں پھینکا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ 4 بچے کوئی یکدم نہیں آ گیا تیرے پاس، کوئی 8-10 سالوں کے بعد ان کی ماں نے جو تکلیف لی ہے، تم نے 8-10 سال اپنے بچوں کو پالا پوسا، خدمت کی، 4 بچے ہیں، انسان ہے، وہ جان ہے ان کے اندر اللہ پاک نے ڈالی ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کے انسان ہیں، بچے ہیں، تم کسی کو دے دو بچے۔ تو اس لیے میں اپنی پولیس سے، اپنی حکومت سے کہوں گا کہ اس بندے کو سخت ترین طریقے سے انٹیروگیٹ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ اس نے کس وجہ کی بنیاد پر 4 بچوں کو نہر میں پھینکا، اور ان کی زندگی کا جو چراغ ہے اس نے یہ گل کیا ہے، وہ پاکستان کا ایک اہم ترین سرمایہ ہیں وہ بچے۔ تو اس تصویر کے دونوں رخ جو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ اس نے غربت کی بنیاد پہ کیا ہے، اور اگر غربت کی بنیاد پہ کیا ہے تو گورنمنٹ پنجاب کو اس کی بھرپور، اس کی بیوی کی یا اس کے گھر والوں کی حمایت کرنی چاہیے، اور بھرپور جو ہے وہ ان کا وہ جو ان کے ساتھ ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو مالی امداد دی جائے۔ تو اگر اس بندے نے کسی اور وجہ سے یہ کر کے اور ایک بھوک کا ڈرامہ رچایا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسے جو ایک ڈرامہ نما واقعات ہیں یہ کرنے سے لوگ گریزاں رہیں۔ ویورز، آپ اس نیوز کو دیکھیں، جانچیں اور سمجھیں، اور ہمیں کمنٹ کریں کہ اس واقعے میں جو بھی آپ کے پاس حقیقت ہے وہ ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نیکسٹ سٹوری بھی کریں گے، اور اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔